السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 21 جون 2025 ہے اور یہ شام کے ڈھلتے خوبصورت مناظر آپ کے سامنے ہیں۔ فرینکفرٹ جرمنی میں سے جو موٹر وے گزر رہی ہے اس کی آج ایک خبر میری نظر سے گزری اور بہت ہی زیادہ تکلیف اور دکھ والی خبر تھی کہ پاکستان میں ایک جوڑا نوجوان سکے بھائی سفر کرتے ہوئے ایک حادثے کا شکار ہوئے، جو ان کے باپ کا چہرہ انسان اگر دیکھے تو اس کو دیکھ کے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کی کیا حالت ہوگی۔ وہ باپ جو اپنے بیٹے کی شادی کی تیاری کر رہا تھا، اس کا سہرا سجانے کی پلاننگ کر رہا تھا، اس کو جب خبر پہنچتی ہے کہ جی ایک ایکسیڈنٹ میں آپ کے بیٹے جو ہیں وہ زخمی ہو گئے، تاکہ ان کو کوئی اتنا شوق نہ لگے، لیکن جب وہ ہاسپٹل پہنچ رہا ہے تو وہاں اس کو دیکھتا ہے کہ دونوں بیٹے جو ہیں وہ اس حادثے میں وفات پا چکے ہیں۔ اس طرح کی دکھ بھری خبریں آج کل پوری اسلامی دنیا میں اکثر و بیشتر خبروں کی زینت بنتی رہتی ہیں۔ فلسطین میں خاندانوں کے خاندان جو اجاڑ دیے گئے ہیں، ہنستے بنستے گھر، وہ بمبارمنٹ بمبوں کے میزائلوں کا نشانہ بنے۔ یہ ہے انسان کے ہاتھوں انسان پہ ظلم۔ ایک ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو تقدیر ہے اس کے ہاتھوں جو انسان ہے وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے، لیکن جو دکھ اور غم ہے اس میں فرق یہ ہے کہ شہادت میں جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو، مسلمانوں کو یہ تسلی دلائی ہوئی ہے کہ جو شہید ہوتا ہے اس کو مردہ مت کہو، وہ ہمیشہ کے لیے زندگی پا جاتا ہے۔ لیکن جو عام حالات میں کوئی شخص وفات پاتا ہے، حادثے میں بھی ویسے تو کئی حدیثوں میں آتا ہے کہ لیکن دنیا میں بہت سارے حادثے ہوتے رہتے ہیں۔ اب اس کو اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کس زمرے میں وہ آتے ہیں، لیکن یہ جو دکھ ہے، جو غم ہے، اس گھڑی میں انسان صرف انا للہ و انا الیہ راجعون کے ذریعے جو ماں باپ ہیں، جو بہن بھائی ہیں، جو عزیز و اقارب یا دوست ہیں، ان کو تسلی دلا سکتے ہیں۔ لیکن جو اصل تسلی ہے، جو اصل صبر ہے، وہ خدا ہی دے سکتا ہے، اور وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کہ انسان زیادہ سے زیادہ درود شریف کا ورد کرے، قرآن پاک پڑھے، تاکہ اس سے جو سکون اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے دلوں کے لیے وہ غالب آ جائے، اور انسان جو اپنے پیاروں عزیزوں کے چھن جانے کی وجہ سے غم میں مبتلا ہو جاتا ہے اس سے تھوڑا بھلا سکے یا دور ہو سکے۔ بہرحال یہ بڑی تکلیف دہ خبر تھی، تو میں نے جیسے ہی پڑھی میرے دل میں خیال آیا کہ اس سوشل میڈیا کے ذریعے ان والدین یا ان فیملی کے افراد تک یہ میسج جو پہنچا دیا جائے کہ ہم بحیثیت مسلمان آپ کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خاص میں فضل فرماتے ہوئے صبر جمیل عطا کرے، اور اس سے زیادہ انسان اس میں نہیں کر سکتا۔